أبو الفضل العباس أدركني 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 يا أبو الفضل العباس أدركني أدركني يا زهرة يا زهرة اللہم صلی علی محمد وآل محمد معطر کرو زبانہ صلواتنا کافی حضرات تشریف فرماؤ مل کے بآواز بلند صلوات قرض نہیں فرض سمجھ کے صلوات پڑھو تے سارے اچھی آواز نہ پڑھو اپنے مرحومین دی بخشش واسطے مل کے بآواز بلند صلوات اپنے گناہوں دی بخشش واسطے مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر انجنی جی میں خالق اکبر دا نام بلند آواز دنال نعرہ تکبیر تسی جیو زندہ و سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلالی موالی تشریف فرما والی دا نام چاہون ختم قرآن دا ثواب پوری قوت دنال دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری سب تو پہلے دعا ہے جو مالک کائنات توڑا اس پاک مقام تے پوریا قبول تے منظور فرما خوش قسمت ہو بندہ جن دے واسطے اتنے سارے بندے دعا منگڑ آمین اچھی ساری آکھیا کرو دعا جلد مستجاب ہوں دی ہے مالک کائنات بانیان دی صفحے ماتم اچھائی پر خلوصے تمام کیتے ہوئے خرچ اخراجات اپنے درباری قبول تے منظور جڑی جڑی ذلی نے ایک حجات گھنتے آئے ہو پاک زہرہ دا پاک بابا قبول تے منظور فرما جڑیاں جھولیاں خالی ہیں صدقہ آج دگیندہ مالک کائناتوں نہ خالی جھولیاں چھیاتی ہے جڑے مومن یا مومنات دنیا دا ترگن خصوصاً بالخلوص غلام فرید رین صاحب سید الشہداء انہوں اپنے قرب جگہ تا فرمان جڑے تسا موجود ہو مالک کائنات ہر دنیاوی نعمت دنال مالا مال فرمان اچھی ساری آمین آکھیا امام زمانہ توڑی ہر مشکل آسان فرمان ولی الاسر توڑی ہر جگہ تے حفاظت فرمان جتے پیر ہوئے اتے خیر ہوئے سلوات ایڈی وڈی پڑھو جو دعا مستجاب ہوئے ایک باری ہور معطر کرو زبانہ نو سلوات دینا اجازت جی نوکری شروع کریے بسم اللہ پنج پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے اتھے ہونا ثواب اتھے بانا ثواب بلکہ اس بزم میں سانس لینا بھی ثواب ہے چنگی نہیں ہوندی زبان جڑی بازار تڑ تڑ کرے تو ذکر علی اچنا بولے تھوڑا جا ذہنن بلند رکھنے زبانہ حلامنیاں نے تھڑی دے سار نالو چھٹاکی دی زبان چنگی ہوندی ہے پنج پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں ہے جڑے بندے نو سمجھ آوے وہ ضرور حق چاہے پنج پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں ہے چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی ہو رکھتا زہرہ کا جو بھی دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے زندگی ہو گئے جی زندگی ہو گئے جڑے ہاتھ اٹھن مرشدادی کسے دا محتاج نہ کرے زہرہ کا جو بھی دشمن ہے زندگی ہو گئی جی ہو گئی تواڈی زیارت ہو گئی میری نوکری ہو گئی زہرہ کا جو بھی دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے لوگوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے لوگوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے حق جانچنے حق کہنے کی توفیق نہیں ہے جڑے سید بیٹھے ہو انہوں نے میری گل ہے لوگوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے حق جانچنے حق کہنے کی توفیق نہیں ہے شیعان علی ہی فقط کہتے ہیں عارف زہرہ کو جو بھی جھٹلائے وہ صدیق نہیں ہے سلام ہے توڑی اپنی مرضی ہے میں لفظ دیونے نے کوئی میں توڑے نال جبر نہیں کرنا اے سارے داد لون دے طریقے ہوندن جی حلالی حرامی دی پہچان نارا فلان لاوے حرامی دی جرت ہی نہیں اس دروازے تو اندر آنے
زندگی استاد لون دے طریقے نہیں 417 زن چاہ گئیاں دل میرا چاندہ ہے کچھ اور پڑھا لیکن بھائی پہ پڑھدا ہے جناب یوسف تو میرا ہی دل چاندہ ہے یہ تے آج دے دین یہ بڑا کچھ کل عید شجاع ہے 12 کو 17 کو 17 کو منے دیں اور 12 کو منے دیں سرکار دی آمد ہے آج امام حسن عسکری دی شہادت اڑی ہے تو میرا دل چاندہ ہے چلو اسے حوالے نال ملاد دے حوالے نال تھوڑا میں ہی تذکرہ کر جاواں خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں جو ہوں مخلوق کے سرور وہ کام آیا ہی کرتے ہیں جو ہوں مخلوق کے سرور وہ کام آیا ہی کرتے ہیں اور بھائی جان گلوں کو یہ نہیں پرواہ کہ کس نے کس نظر دیکھا وہ جس ماحول میں بھی ہوں اسے مہکایا ہی کرتے ہیں وہ جس ماحول میں بھی ہوں اسے مہکایا ہی کرتے ہیں کوئی سینچے یا جڑ کھودے شاہ صاحب کوئی سینچے یا جڑ کھودے یہ اس کی اپنی فطرت ہے درختوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ سایہ ہی کرتے ہیں درختوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ سایہ ہی کرتے ہیں اور اب سے سوچنا فضول بے مقصد بے معنی ہے اب سے سوچنا عرش اولا پر کیوں گئے سرور گھروں والے ہمیشہ اپنے گھر جایا ہی کرتے ہیں مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں بجا ٹھہرے مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں بجا ٹھہرے لیکن کوئی محمد کے مقابل کیا ٹھہرے جاگنا یار جاگنا تھوڑا جا ہونا حکم کی تبانیان دے حکم دے مطابق ورنہ میں کچھ اور پڑھ دا مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں بجا ٹھہرے لیکن کوئی محمد کے مقابل کیا ٹھہرے ان کی عظمت کے لیے بس یہ ایک دلیل ہی کافی ہے وہ محبوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے یہ ہو گئی زندگی ہو گئی وہ محبوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے عزیزان مصر تے زوال آ گیا مصر دی شہزادی سوالن بن گئی اٹی دے بدلے وکن والا قیدی بادشاہ بن گیا تھوڑا جا ذہناں نو بیدار کرنا میں لفظ دینے نے تھوڑی اپنی مرضی ہے کوئی جبر نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی کچھ نہیں ممبر تے ہاتھ نہیں مارنا عقل نو ہاتھ مارنا ٹھیک ہے بزرگ فرماندے سن ہاتھ تے ہاتھ نہیں ماری دا ممبر تے ہاتھ نہیں ماری دا عقل نو ہاتھ ماری دا تھوڑا جا ذہناں نو بلند کرنا ہے تاکہ میں سمجھا سکا نہیں تو میں مزید محنت کر سا اور محنت کراں گا کہ شاید میرے سمجھانے فرق ہوگا تو آڑے سمجھنے تے نہیں ہو سکتا کیوں جو میرے مولا دا فرمان ہے کہ میرے منن والا ان پڑھ ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا تو شاید میرے سمجھانے کی فرق ہو گئے اٹی دے بدلے میری زبان دی سمجھ آندی بھی ہے جناب اٹی دے بدلے وکن والا بادشاہ بن گیا عزیزان مصر تے زوال آ گیا سر دے وال کھلے ہوئے نے والاں وچ سفیدی ہے پھٹا پرانا جہا لباس شکستہ جہا لباس رستے دے بے کے آمن جاون والیاں نو آدھی ہے کسے یوسف نو ڈٹھا ہوئے کوشش کرنی ہے تھوڑی جی کوشش کرنی ہے یوسف نو ڈٹھا ہوئے سمدھیے نیندر نے سوندی نیندر آندی ہے یوسف دے خواب سمجھ نہیں دے دے اتھے ٹور گئے ہو یار تھوڑی اپنی مرضی ہے نا سمدھیے نیندر نہیں آندی نیندر آندی ہے یوسف دے خواب سمجھ نہیں دے دے کھانا سامنے آندہ ہے کھانا کھاون نو پوندا ہے رستے جب بے کے آمن جامن نالیاں نوا دیئے کسے یوسف نو ڈٹھا ہوئے ایک وزیر اس سے رستے تو ہر روز گزرتا ہے اس دے پاس دیکھ کے آدھی یہ کن ویندہ ہے آدھے دربار اچ ویندہ کیا کرن آدھے بادشاہ اتنا سونا ہے جتنی دیر تک دربار اچ رہنا ہوں دی زیارت کریں دا رہنا آدھی یہ میں نے اپنے بادشاہ نال ملا سکتا ہے توجہ بھائی لفظ دیون لگا میں نے اپنے بادشاہ نال ملا سکتا ہے آدھے سوالن گداگر کوئی 5-10 روپے دی ضرورت ہے میں تو لے لے تنالے ایک ساتھ تینوں بادشاہ تو ڈر نہیں لگدا
بادشاہ تو ڈر نہیں لگتا؟ آدھی یہ نہیں میں بادشاہ تو ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ آدھی تیرا بادشاہ اللہ تو ڈرتا ہے. تیرا بادشاہ اللہ تو ڈرتا ہے. ہو سکے بڑا ڈرتا ہے. ہو سکے بس جڑا اللہ تو ڈرتا ہوئے میں نے تو ڈر نہیں لگتا. جڑا اللہ تو ڈرتا ہوئے میں تو بزرگوں لفظ دینے نے. کوئی کچھ نعرے ایسے ہوندے جڑے مجلس کھا جاندے نے. کچھ تقریریں ایسی ہوندیاں جڑے نعرے کھا جاندیاں نے. بس لفظ دینے نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جڑے قبول کرے آجے. تین بادشاہ تو ڈر ہو سکے نہیں. جڑا اللہ تو ڈردا ہوئے میں نے تو ڈر نہیں لگتا. کوئی ایسے لفظ استعمال کریں بادشاہ نام ہی ملنا چاہے تو مل لوے. کوئی ایسی گل نہ کریں کہ وہ ملنا چاہے بھی تو نہ ملے. مہربانی ہے تھوڑی تھوڑا جا تسا پہنچنا ہے تو پھر کوئی ایسے لفظ نہ استعمال کریں اس کا ملن تو دل ہوئے تو نہ ملے. آدھا اتھے ہی رمی میں ویندہ ٹر پیا دربار چایا جناب یوسف تخت تشریف فرما نال کرسی صاف کر رہے ہیں. قدم تک دا سفر طے کر دے گئے. زبان ملاقات دا رستہ تلاش کر دی گئے. کوشش کرنی ہے. قدم تک دا سفر طے کر دے گئے. زبان ملاقات دا رستہ بنا دی گئی. نال چل رہے ہیں نال آخر لوگی اپنی اوقات نہیں ویندے اپنی حیثیت نہیں ویندے. تو غریب ہے غریباں لے خواب بیکھیا کر. جناب یوسف فرمایا وہ جھلا ہو گیا ہے کملا ہو گیا ہے کندی گل پہ کرنا ہے. وہ بادشاہ سلامت چھڑو تواڈے والی گل ہی نہیں. جناب یوسف فرمایا میرے والی گل نہیں تو کسے والی تے گل ہے نا. بادشاہ سلامت جڑے رستے تو میں گزرنا اتھے گداگر جی بی بی ہے سوالن ہے رستے تے بیٹھی ہے. آدھی میں بادشاہ نو ملنا ہے. میں کہا تو غریب ہے غریباں لے خواب دیکھیا کر. جناب یوسف فرماندے نا غریباں تے ناراض نہیں ہوئی دا غریب بھی اللہ دے بندے ہوندے نے. غریب بھی اللہ دے بندے ہوندے نے. جا انہوں لے کے آ اتھے انہوں آ کے آیا اتھی بمی اتھے آخ رہا ہے جی پتہ نہیں گھر گھاٹ ہوندہ ہے کوئی نہ پتہ کرے نا کیڑے پاسے گئی ہے تلاش کرے نا. واپس آیا ٹردہ آندہ ہے. جناب زلیخا نے ڈیٹھا اٹھ کے نہ دوروں بے کے کپڑے جھاڑنے شروع کیتے. کپڑے جھاڑنے شروع کیتے. قریب آیا آدھی بلا لیا سو ہو سکے بلا لیا سو ہو سکے تینوں کی میں پتا جو بلایا سو ہو سکے تیرے آمن دا انداز پہ اگر سیدہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے یار مرضی ہے تو اڈی اپنی تیرے آمن دا انداز پہ اگر سیدہ ہے. ہو سکے اچھا میرا دسیا آئی ہو سکے دسیا ہے پھر اس کی آنکھ ہے ہو سکے پھیری تھی ہو سکے انہوں لے کے آئے. ہو سکے ایک گلتے دسا تیری اکھاں دی بینائی کوئی نہیں ایر سمجھ کے روک دی. لو جی پہلے تو گھن کے آخری بندے تائی تے قصیدہ پہ پڑھ دا. ہو سکے تیری بینائی کو نہیں اکھاں دی. تو یوسف نو ملیں گی انہوں ویکھے گی کی میں سمجھ آ رہی میرے لفظہ دی. انہوں ویکھیں گی کی میں اس وقت مسکرا کے آدھی ہے میری بینائی انہوں لبن گئی ہے جس ٹائم لب پوے گا پہ واپس آ جائے گی. زندگی ہوئے گی میری بینائی انہوں لبن گئی ہے جس وقت لب پوے گا آپ پہ واپس آ جائے گی. ٹور پئی قدم چل دے گئے زبان میں چل دی گئی. درباریں چاہیے جناب یوسف تخت تشریف فرما. ادھر بادشاہ سلامت ادھر زلیخا پھٹا پرانا جا لباس. ادھر جناب یوسف دا حسن جڑا عجیب بجلیاں گرا رہا ہے. جناب یوسف نے زلیخا نو ویکھیا. جناب یوسف دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. زلیخا دیاں اداس اکھی اچ ہنجو آ گئیاں. ایوی دیکھنا ہے کہ شگفتہ تے شاداب چہریاں تے مسکراہٹاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے. افسردہ چہریاں تے آنسوں بڑے چنگے لگتے ہیں. جس وقت ڈٹھا دیکھ کے زلیخا نے جلدی دے نال اپنے ہنجو صاف کیتے. جلدی دے نال آنسو پی گئی. جناب یوسف دے پاسے دیکھ کے فرمائے نہیں میری غربت دا مذاق اڑائی. میری غربت دا
مذاق اڑائی مسکرائے جناب یوسف فرمایا نہیں چنگے لوگ کسی دی غربت دا مذاق نہیں اڑاندے میں کافی دیر آپ غریب رہ کے دیکھے کہ پھر کیوں مسکرایا کیوں ہے جناب یوسف فرمایا میں نے تیری عقل تے ہاسا آ گیا زلیخا دی میری عقل اتنی کو گھٹے کہ اللہ دی کائنات کروڑا تے لکھا سونے تو سونے بندے نے میری نظر دا عقل دا انتخاب ہے میں ایک چنے ہیں تے تینوں چنے ہیں میں ایک چنے ہیں تے تینوں چنے ہیں اس وقت جناب یوسف مسکرا کے فرمیندے نے ایک یعقوب دا پتر یوسف ویکھیا تے تیری اے حالت ہو گئی ہے جے تو میرا آخری شہنشاہ محمد مصطفیٰ ویکھ لیندی ہو تے تیری کیڑی حالت ہوندی زندگی ہو گئے جے تو میرا آخری شہنشاہ آؤ جی بسم اللہ محمد مصطفیٰ ویکھ لیندی ہو تے تیری کیڑی حالت ہوندی اس وقت فوراً آسمان دے ندا کی تھی فضائی دید کی تھی بلے بلے بڑا سونا ہے کمال ہو گئی ہے بڑا خوبصورت ہے اس وقت جناب یوسف فرمیندے کہ انہوں ویکھیا بھی نہیں تو ان دے قصیدے پڑھن لگ بھی پہلے تو گھن کے آخری بندہ تے جنہ 4-17 واسطے محنت کر رہے ہیں انہوں ویکھیا بھی نہیں تو ان دے قصیدے پڑھن لگ پئی ہیں اس وقت مسکرا کے فرمیندی وہ جس کے سامنے یوسف کا سر بھی جھکتا ہے کتھے ٹور گئے ہو یا وہ جس کے سامنے یوسف کا سر بھی جھکتا ہے وہ شخص دست خدا کی عظیم مورت ہے ادھر یہ نام سنا اور دل پکار اٹھا خدا گواہ ہے کہ وہ تجھ سے بھی خوبصورت ہے خدا گواہ ہے کہ وہ تجھ سے بھی خوبصورت ہے فوری ہائی کمان دا حکم ہویا یوسف ندا چھوڑ دے ارادے بدل دے کیوں میرے مالک ندا کیوں چھوڑا ارادے کیوں چھوڑا اس وقت آواز قدرت آئی جو اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی الفت ہے جو اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی الفت ہے میں اس کا اجر اسے لاجواب دیتا ہوں تم اس کے صدقے میں اسے اپنے عقد میں لے لو میں اس کے صدقے اسے پھرنے یا شباب دیتا ہوں زندگی ہو گئے سلوات پڑھو سارے مل کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 شعر نہ سناواں جناب خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا سطر پسند آئیے جناب نے خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا ثانی تے پوری توجہ بزرگ فرماندے ہیں شہر چنگا ہو نہیں ہوندہ جن دی پہلی سطر سمجھے چاہ جائے شہر چنگا ہو ہوندہ جن دی پہلی سطر سمجھے چنا آوے تجسس پیدا کر دے رہے مہمہ بن جاوے آنکھنا کی چاندہ ہے جانا کڑے پاسے چاندہ ہے جس وقت نتیجہ پیش کرے ہر دل دی آواز ہوئے اے تے ساڑھے دل دی گل سی انہوں کی میں پتہ لگ گیا انشاءاللہ ہر دل دی آواز ہو سی اے تے ساڑھے دل دی گل لے ان کی میں پتہ لگ گیا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا پسند ہے یہ جناب نے شعر تے پوری توجہ رکھنی ہے صدیاں بعد ایسے شعر لکھے جاندے نے ٹر گئے نے لکھن والے قبریں سام گئے نے لیکن شعر ویکھنا ہے لفظاں دا رکھ رکھاؤ ویکھنا ہے تو پھر نور
محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا. اس کو بہتر شعر سنا. ہنسی چہرہ جبھی روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی روشن واہ واہ. سیاہ زلفاں کے پیچو خم. واہ واہ. یہی ایک جا پہ دیکھا ہے. اچھا. یہی ایک جا پہ دیکھا ہے. اچھا. یہ دل اور رات کا سنگم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا. زندگی ہو گئی زندگی ہو گئی. مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا. لگا واہ ہوگا. واہ واہ واہ. زندگی آمن جی صلوات پڑھو. دو شعر قصیدے سے سناوا جیسے حکم ہے. دو شعر قصیدے سے جناب حرد سنا کے بس چند منٹ ذکر مصاحب. ٹھیک ہے. مولا دی شہادت دی ہیں پڑھنی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ چلو میں تھوڑے جے وقت زیادہ پڑھ جاؤں. واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو جیو. کدا زندگی تے موقع ملیا تو پھر انشاءاللہ مکمل مجلس جڑی ہے اس حوالے نال پڑھا گے. ٹھیک ہے. ہاتھوں میں فنا کے جو بقا ڈھونڈ رہا ہے. ہاتھوں میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ بزرگ فرماندے ہیں شعر چنگا وہ نہیں ہوندا جن دی پہلی سطر سمجھ آ جائے. انشاءاللہ اے دوجے تریجے شعر تے جا کے پتہ لگنا ہے میں قصیدہ کیندا پہ پڑھنا. واہ 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 واہ. اس دے وچ میں تعارف کروا جاواں. اجل کے آ کے یہ بالکل قریب جاگا ہے. اچھا. اجل کے آ کے یہ بالکل قریب جاگا ہے. یہ کس مقام پہ حر کا نصیب جاگا ہے. واہ 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 واہ. تو جو چاہوں گا پوری فکر چاہوں گا ایک ایک سطر تے میرے نال لڑاں. ہاتھوں میں فنا کے جو بقا ڈھونڈ رہا ہے. ہاتھوں میں فنا کے جو بقا ڈھونڈ رہا ہے. اس شخص پہ حیران ہوں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. واہ 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 واہ. اس شخص پہ حیران ہوں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. کڑے بندے دی گل کر رہے ہیں. جب کھل گیا حر کے لیے دوزخ کا دہانہ. ایک ایک سطر تے میرے نال لڑا میں. جیو جیو. جب کھل گیا حر کے لیے دوزخ کا دہانہ. تب اس کی ذہانت نے کیا کام یگانہ. فریاد یہ کہ اس نے کہ للہ بچانا. محسوس نہ کیجئے گا میرا دیر سے آنا. کام آیا اسی وقت محمد کا گھرانہ. ایک پل میں اسے بخشا بہشتوں میں ٹھکانا. کیا کام کیا کیسا صلہ ڈھونڈ رہا ہے. زندگی ہوئے جی زندگی ہوئے. بے نیازی نہیں کرنی. میں بالکل اس حق چ نہیں ہے. نعرہ لاؤنا ہے مکمل لاؤنا ہے. جتوں سمجھ آوے اوتھے لا دے. ٹھیک ہے. ورنہ انشاءاللہ ہر دل دی آواز جی میں پھر پڑھ دینا. کیڑے بندے دی گل کر رہے ہیں. جب کھل گیا حر کے لیے دوزخ کا دہانہ. تب اس کی ذہانت نے کیا کام یگانہ. فریاد یہ کہ اس نے کہ للہ بچانا. محسوس نہ کیجئے گا میرا دیر سے آنا. کام آیا اسی وقت محمد کا گھرانہ. ایک پل میں اسے بخشا بہشتوں میں ٹھکانا. کیا کام کیا
کیا کام کیا کیسا صلہ ڈھونڈ رہا ہے ایک میں گل کر جاواں بزرگوں میں ایک گل کر جاواں معافی مانگ کے جوانا ماتمیاں تو معافی مانگ کے گل کر جاواں اے لوگ آدن جی ہور جڑا ہے نواب کربلا نو کربلا لے کے آیا ممبر دی عظمت دی قسم نہیں ان دی جرت ہی نہیں نواب کربلا ہور نو کربلا لے کے آیا جس وقت اس گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پایا ہے نا تے نواب کربلا نے اس دے پاس ڈٹھا ہے تے صرف ایک گل کیتی ہے کوئی جلال وچ نہیں آئے آکھے جا تیری ماں تیرے دکھاں وچ بین کر کے روے تے ہور جڑا ہے نا پریشان ہو گیا آدھا مولا تسی بڑے لوگ ہو تسی آگ سکتے ہو لیکن میں تے تواڈی ماں تے درود ہی پڑھ سکدا نا کیا کام کیا کیسا صلہ ڈھونڈ رہا ہے اس شخص پہ حیران ہوں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے شعر پسند آیا جناب نے جڑا شعر ہون پڑھن لگا بزرگ فرماندے ہیں اگر کسی اور شہر دا ہوندا ساری زندگی داد دیندے رہندے حق ادا نہ کر سکتے اپنے سنا سکتے ہیں داد نہیں دے سکتے جڑے شعر سکن دے نال مس رکھدے ہو بزرگو 6 ردیف 6 کافی شاہ صاحب 6 لڑائیاں کندے کندے نال لڑیا ہے تے کیڑے کیڑے ویلے لڑیا ہے جناب اور نے کم کیڑا کیتا ہے شبھری ہتھیلی کی لکیروں سے لڑا ہے مقدر نال لڑتا رہا ساری رات جناب اور نے کم کیڑا کیتا ہے شبھری ہتھیلی کی لکیروں سے لڑا ہے سوچوں کے تلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبح کو لالچ کے اسیروں سے لڑا ہے جو پاس تھے ان مردہ زمینوں سے لڑا ہے اور ساتھ لشکر کے امیروں سے لڑا ہے بے دینوں کے سب دینوں فقیروں سے لڑا ہے اب اتنی لڑائی کا مزہ ڈھونڈ رہا ہے زندگی لڑائی کا مزہ ڈھونڈ رہا ہے میری ساری مجلس ایک پاسے اے شیر ایک پاسے اندھے وچ میں ایک گل کرنی ہے جو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ فضائل دی مہراج ہو ویسی ارادہ بدلیا مزاج بدل گیا واہ واہ ارادہ بدلیا مزاج بدل گیا دل دا رنگ چہرے تے آ گیا واہ 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 قریبی ساتھی نے پوچھا اور سنے ارادے بدل گئے جناب اور فرمیندن ارادے نہیں بدلے رستے بدل گئے اللہ جانے تیرا کیڑے پاسے خیال ہے یار مجلس سے حاضر ہو کے ببو ارادے نہیں بدلے رستے بدل گئے ہیں اور تیرا کیڑا رستہ ہے جناب اور فرمیندن ان پڑھ ہون دا ساس ہی آج ہویا اگر میں پڑھیا لکھیا ہوں اپنے مولا دا نام ہو عزت نال چیندہ میرا رستہ بارگاہ حسین ہے میرا رستہ بارگاہ حسین ہے ادھے نہ جا ادھر بھوک کھائی پیاس آئی ادھر راجن زر دولت دینار ہے ادھر فتح یقینی ادھر موت یقینی ساری مجلس ایک پاسے دو لفظ ایک پاسے سمجھ چلا کرے آ جاؤں میں سمجھا سکتا تو نہ جا ادھر بھوکائی پیاس ہے ادھر راجن زر دولت دینار ہے نالے ایک ایسا حسین تو معافی منگن دے قابل ہیں حسین تو معافی منگن دے جڑے بندے نو سمجھ آوے حق نہ رکھے اللہ واسطے حسین تو معافی منگن دے قابل ہیں ہاں میں اس تو معافی منگن دے قابل تے نہیں ہوں میں نو معاف کرن دے قابل تے ہے معاف کرن دے قابل تے ہے نہ جا اچھا ساڑی نہیں نہ منے دا اور دیکھ سلارے لشکر پہ آندہ ہے گرفتار کر لے سی سزا دے سی جناب اور اس پاس دیکھ کے فرمیندن تجھ پر بھی ہے لعنت تیری گفتار پہ لعنت ایک ایک ستر تو میرے نال لڑا ہے ایک ایک ستر تو میرے نال لڑا ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑے سنی کیا بات ہے بچے نے ویچ تھوڑے میں قصیدہ شروع کیتا ہے مولا پائندن پاک تھوڑی زندگی کرن الہی امین جناب اور اس پاس دیکھ کے فرمیندن تجھ پر بھی ہے لعنت تیری گفتار پہ لعنت اولاد نبی پاک کے گردار پہ لعنت سادات سے بیعت کے طلبگار پہ لعنت اس سوچ پہ نفرین ہے یارکار پہ لعنت ہر
زندگیاں دے واہ واہ جناب اور سر پٹا کے اس دے پاس دیکھ کے فرمیندن تجھ پر بھی حلانا تیری گفتار پہ لانا اولاد نبی پاک کے غدار پہ لانا سادات سے بیعت کے طلبگار پہ لانا اس زور پہ نفرین حیاکار پہ لانا ہر دور پہ نشابیر کے گردار پہ لانا جس فوج پہ اور فوج کے سالار پہ لانا جو ان کو غلاموں کی جگہ ڈھونڈ رہا اس تو میں اگے بڑا شعر پڑھنا چاہتا جیو 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 ڈنڈو اس تو بھی بڑا شعر میں پڑھنا واہ واہ نہ جا ساڑی نہیں ملیں دا ان دی مان لیں اچھا اس وقت جناب اور اس دے پاس دیکھ کے فرمیندے میرا رستہ نہ روکو منزل ہے ملی راہ گزاروں میں نہ بیٹھو تھوڑی جی توجہ دا گزاروں میں نہ بیٹھو جناب اور فرمیندے میرا رستہ نہ روکو منزل ہے ملی راہ گزاروں میں نہ بیٹھو خوش بخت ہو تقدیر کے ماروں میں نہ بیٹھو ایک دو کی نہیں بات میں ساروں میں نہ بیٹھو من ہو ستاروں کی کتاروں میں نہ بیٹھو مطلب مجھے آل ہے یاروں میں نہ بیٹھو اپنے میرے کافی ہے دیواروں میں نہ بیٹھو جیو جیو بس میں شریفہ عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی وسدہ ہائی تے جگ تو سونا اجڑائے تے انج کائنات چ اجڑیا کوئی نہیں وسدہ ہائی تے آسمان تو تارے کمی بن کے لاندے ہن اجڑیا تے انج اجڑیا بھین کول چادر کوئی نہیں بھیرا کول کفن کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے تسی عام لوگ نہیں ہو رومن والے ہو مٹی تے بہ کے رومن والے ہو تسی اس بی بی دی دعا دا اثر ہو جڑی بابے دے زانو تے سر رکھ کے آدھی ہیں بابا جیویں لے میرا پتر ماریا ویسی تسا موجود ہو سو ماتم کر کے روے نا یار ہیں بابا جیویں لے میرا پتر ماریا ویسی تسا موجود ہو سو نبیاں دا سلطان فرماوے نہ میری دھی میں ہی نہ ہو سا بابا علی ہو سی نہ میری دھی علی بھی نہ ہو سی بابا میں زہرا ہو سا نہ میری دھی تو ہی نہ ہو سے ود بابے دا سجا بازو نب کے بہت سا ڈے کے آدھی ہیں بابا میرے پتر نو روون والا کوئی نہ ہو سی اون ویلے نبیاں دا سلطان تواڈے پارو روون والے ہو شیعہ ہو کوکا مار کے روون والے ہو تواڈے پارو دھی نو تسلیاں دے کے یاد آئی میری دھی فکر نہ کر اللہ ایک قوم پیدا کرے سی جڑی تیرے پتر دے غم میں جیویں روسی جیویں ماں جوان پتر دی لاش تے روندی ہے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ ماتم دا جملہ ہے یار بڑے چنگے لوگ ہو جڑے مظلوم دا غم مناندے بیٹھے ہو ورنہ جنوں دفن ہی کوئی نہ کرے اوندا چیلم کون کریندا ہے آج اوندا جنازہ آمنا ہے جندہ چاون والا اپنا پتر ہی کوئی نہ ہے کوکا مار کے رومن والے ہو اے یار میں مولا دے جنازے نو ہر بندہ موٹا دیتا کرو جتھاں بھی جنازہ ہوئے انہوں کندہ ضرور دیتا کرو اس واسطے ڈیونا ہی چاہیے ہے اس واسطے بار بار ہاتھ جوڑ کے التجا پیا کریں دا اس دا جنازہ چاون والا اندہ پتر کوئی نہیں 4 سالاں دا قائم دا سن نہیں ممبر گواہ ہے بھائی جان جیوے مدینی اور ٹورائے نا میرا مولا سامرے آیا ہے جنہ ماتم کر کے رومن ہے کوکا مار کے رومن آلیو ایک پلانٹ اچھ دووے پیو تے پترانی جی میں شام دے رات سجاد نال باکے رہائی واہ بھائی واہ اللہ جانے چاند بندے کڑے خیال اچھ بیٹھے رہیا
شام دے راتے سجاد دے نال باکر آئی آج بھی سامبرے لگے ونجو نا اللہ دی قسم ہے اللہ تو انو سامبرہ بکھاوے امام حسین دے روزے تے کوئی مجبوری نہیں کوئی 6 ڈی روے کوئی 8 دی روے عباس دے روزے تے کوئی 4 ڈی روے کوئی 6 ڈی روے سامبرہ ڈیگر ویلے چھوڑنا پہنچا ہے جوانا ماتمیاں اس مظلوم امام دی اتنی کو غربت ہے ہر شب جمعہ اے چھاپے مار دے ہانی ہر گھر دی تلاشی لیں دے ہانی مطمد انہ دے پاس سے ڈیک کے آدائی ہر گھر دی تلاشی لگو دیکھو کہ گھر چبار میں دے آمن دے اثار تے نہیں کہ گھر چبار میں دے آمن دے اثار تے نہیں جوانا ماتمیاں ایک دے سارے اسپائیوں کو کٹھا کیتا زنانہ پولیس مردانہ پولیس اس کیا امام دے گھر دی تلاشی لگو امام حسن عسکری دے گھر دی تلاشی لگو جیڑی چیز ملے چاہ کے لے ممبر گواہ بھائی جان پورے گھر دی تلاشی لینے جے میں لے امام دے حجرے چاہنے جنہ ہائے کر کے رومنے ہائے تے تیرے واسے چینا جوانا ماتمیوں جے میں لے امام دے حجرے چاہنے ڈٹھا کیا ہے ملیا کیا ہے ایک قرآن تے 2 مسلح ایک قرآن تے 2 مسلح یہ لے کے بیکھن لگ پہن سپائی رومن لگ پہن سیدزادہ تیری جادہ ذکر ہے جیسے امام دی معرفت دے نال تو ساؤ اٹھی منے اس دے پیو دا جنازہ ہے آج اس دی شہادت ہے ممبر گواہ بھائی جان سپائی رومن لگ پہن امام دے پاس سے دیکھ کیا دن تیڑے گھر چو شائی کوئی نہیں ملی تے وقت اے تو آکو تنگ کیوں کریندہ ہے تو آکو مریندہ کیوں ہے اور سید جا ہوا جلدی ہے جت بھا بلدی ہے سید راج رونے رو کے آدھے نے ساڑھا قصور ہی ہے جو اسا اولاد علی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جوانا ماتمیاں اور صاحب حسیت لوگ ہو صاحب اقتدار لوگ ہو ہر بندے دا پتر کہیں نہ کہیں باہر لے ملک ہوندہ ہے پتر بہندہ پیا ہوئے نا ایئرپورٹ تے بنجے تے پیچھو فون آوے اے جملہ سمجھ چاہ گیا تے میرے حصے دی مکان ہو ویسی جے میں لے ٹیلی فون آوے نا تیڑا پیو بیمار ہے تے پتر دے پیر اتھا ہی روک ویندے آدھے اگاں ویسا ساری زندگی متے افسوس دے حل نمل دے رما میرے پیو نال کوئی اوچ جیک نہ بن جاوے تے جیڑے پتر نو پتہ لگ جاوے تیرا پیو مر گیا ہے اللہ دی قسم ہے یار میں مولا دی روح پرواز کیتی ہے پتن تو گھر چھوٹ گیا ہے گھر ایویں چھٹا نہیں جوانا ماتمیاں انہا بار میں دے گھر نو بھا لاڑی دیئے ممبر گواہ بھائی جان دعا منگا کرو انشاءاللہ کہیں نو زہر نہ ملے اللہ گواہ بھائی جان جینو زہر مل دیئے جگر دے ٹکڑے کپیچ ویندے نے کلیجہ چری ویندے جگر دے ٹکڑے باہر آمن لگ پوندے نے کھلی جات تڑپن واسطے ہومنی چاہیے ممبر دی عظمت دی قسم ہے سارے امامہ کو ظاہر ملی امام حسن مجتبہ کو ظاہر ملی ہے اللہ دی قسم ہے جناب سجاد کو ظاہر ملی ہے جناب باقر علوم کو ظاہر ملی ہے یار میں مولا تک ظاہر ملی ہے لیکن انہا امامہ دی ظاہر اس ظاہر بڑا فرق آئی جنہ ماتم کر کے جناب حسن مجتبہ نو جڑی زہر ملی ہے نا اس تاوی سفر کو ملی ہے 28 دی دیگر کو مولا دا روح پرواز کر گیا ہے تے میرے اس مظلوم امام نو 2 ربیع الاول دی زہر ملی ہوئی ہے ممبر دی عظمت کرے اور ہائے کر کے رومن والا ہائے ضرور کرے ممبر گواہ امام حسن مجتبہ نو زہر ملی آئی انہا جناب فروا کو ڈسایا آئی جو قاسم دی ماں میں نو ظاہر مل گئی ہے ممبر گواہ جناب سجاد کو ظاہر ملی ہے باکر نو ڈسایا آنے میں نو ظاہر مل گئی ہے جناب موسیٰ قاسم نے دروگے نو آکے آئی دروازہ کھول زندان دا میں کھول کے تڑپ نہیں سکتا ممبر دی عظمت دی قسم ہے جنہ ماتم کر کے رومنے اس میرے مولا نو ظاہر ملی ہوئی ہے 10 تو 15 سپائی انہا انتے لے آکے کھڑے کر دیتے نے ایک بائے دے پاس سے ہاتھ ساتھ کے آتے نے جتنی دیر تک مقدہ نہیں کہے نال ملا گات نہ کرے آئے او میرے اللہ جتنی دیر تک روح پرواز نہیں کریں دی اتنی دیر تک کہیں نال ملاقات نہ کرے ممبر گواہ بھائی جان مولا نظار ملی ہوئی ہے رو رو کے آدھنے آج کوئی میری بھی زینب جی بھیڑ ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
اجرو کو من اللہ مو کہندا پیا بھائی وین دے قریب آ گیا جوانا ماتمیاں اچھا اے میرا او مظلوم امام ہے ممبر گواہ بھائی جان جے اپنے ہتھاں نال اپنی قبر بنائی ہے اس تو بڑا مصیب میری ذاکری اچ کوئی نہیں جے اپنے ہتھاں نال اپنی قبر بنائی ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے جوانا ماتمیاں قبر پہ بنے دے میرے مولا ایویں ڈٹھا جو سامرا دا ایک مومن ہے مولا ایویں زمین تے بیٹھے نے پیر قبر چھے نے سامرا دا مومن آیا ہے آدھا مولا کوئی قضیہ ہو گیا ہے جنہ ہائے کر کے رومنا ہے مولا کوئی قضیہ ہو گیا بڑا مشکل ترین مضمون ہے یار مولا کوئی قضیہ ہو گیا مولا اس دے چہرے دے پاس ڈے کیا دینے ہویا نہیں ہومن آلے ہے مولا تے بات اے قبر مولا فرمایا اے میری اپنی قبر ہے مولا اے تواڈی قبر ہے مولا قبر تے قبرستانہ چ ہوندی ہے مولا فرمایا انہاں دیاں قبرستانہ چ قبراں ہوندیاں نے جنہاں دا کوئی چاہ کے دفناون والا ہوے میرا 4 سالاں دا یتیم ہے میرا قائم پتر متا قبر بناونی پوے واہ بھائی واہ جائیاں دے کاجو جے یار دھیاں دے پردے ہو جے جوانا ماتمیاں موت دی آخری ہچکی آئی جائیں ویلے جناب نرجس خاتون نو پتہ لگ گئے سار دے وال کھل گئے نے بی بی راج رنی رو کے آدھیے میڈے امام نو ظاہر ملی ہوئی ہے میرے سرتاج نو ظاہر ملی ہوئی ہے اے لوگ مینو ملن نہیں پڑے دے ممبر گواہ بھائی جانی میں سپائی دوڑے نے جے میں لٹھا جنا ماتم کر کے رونے ساردہ پرسا ضرور پڑے اللہ واسطے غریب دا جنازہ آمنے آگیا میں دے قریب ممبر گواہ بھائی جان سپائی کول آئے نا آخری ہچکی ہائی امام دی موت دی جے میں لٹھا نے نا دیکھ کے آدھے نے ہون ملن دیو ہون نہیں بچنا ہائے او میرے اللہ ہون ملن دیو ہون نہیں بچدا جوانا ماتمیاں میری سینڈ قریب آئیے جی میں جو سر دے وال کھلے ہوئے ہولے ہولے بین کر کے آدھیے قائم دا بابا آنکھے تے پانی گھرنا وا کوکا مار کے رومن آلے آئی امام زمانہ تیریاں کوکا قبول کرے بی بی آدھیے میں پانی دا جام چایا ہے میں لے کے آئی آجا امام دا کربلا دے پاس سے وہ پھر گیا ممبر گواہ بھائی جان ایویں جو میں نے مولا ڈٹھائی دے کے آدھن قائم دی اممہ ستا بچ لگی وانج میں نے قائم نو آگ پیو لازے دا مہمان آئی ہے آج شہادت میں مکمل پردہ معاف کریا سیدہ دا دل ڈھکے تھا ممبر دی عظمت دی قسم بی بی ستا بچائیے دکھا گیا ہے قائم دا متھا سجدے چھے ایویں جو راج رنیے دے کے آدھے قائم نماز ختم کرے تے میں ساما پیو لحظے دا مہمان آئی ممبر گواہ بھائی جان سجدہ بددا گیا ہے بی بی تھاک پئیے کہے ویلے سجا پیر چھے دیئے کہے ویلے کھپا پیر رو رو کے آدھیے قائم سجدہ ختم کرے پیو لحظے دا مہمان آئی ممبر گواہ بھائی جان قائم سجدہ ختم کی تھائے ماں دے گلج بائی پا گیا دے اممہ میں نو پتہ لگ گیا ہے میری یتیمی میں موسم آ گئے واہ بھائی واہ ممبر گواہ بھائی جان قائم راج رونے لے ہون میری سینا دیئے جلدی کار پیو لازے دا مہمان آئی ہے جنہ ماتم کر کے رومنا ہے جوانا ماتمی آؤ قائم ہی میں پیو دے پاس سے دوڑا ہے جی میں یقوب دے پاس سے یوسف دوڑا آئی ہے اللہ گواہ بھائی جان ماتم لا پرسا پڑی آئے ایمیں میڈے مولا یار میں مولا پتر دے پاس سے آئے جی میں حسین اکبر دی لاش دے آیا
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। साना पुरसा पड़िया जनाजा रोन